تصور کیجئے کہ آپ بوسفورس کے نیلے پانی کے کنارے کھڑے ہیں۔ سورج کی پہلی کرن جیسے ہی افق سے جھانکتی ہے تو استنبول کی پتھریلی گلیاں سونے کی تار کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ نیلی مسجد کے میناروں سے گونجتی آذان سمندر کی لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور پرانے جہازوں کی گھنٹیاں سفر کے اعلان کرتی ہیں۔ یہ شہر ماضی اور حال کو ایک ہی لمحے میں باندھ لیتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دل کو روشنی اور روح کو یقین عطا کرتی ہے۔ صبر، شکر اور محبت کا ایسا سبق جسے آپ دیر تک نہیں بھول پائیں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید دل چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شہر کی جھلک اور تاریخ۔ استنبول، جو کبھی قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دل اور روح رہا۔ یہاں یورپ اور ایشیا بوسفورس کی نیلی پٹی پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پتھروں سے بنی قدیم گلیاں، سنہری میناروں والی شاندار مساجد اور مصالحوں کی خوشبو لیے پرانے بازار ایک ایسی فضا بناتے ہیں جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے۔ نیلی مسجد کی پرشکے گنبدیں، آیا صوفیہ کی تاریخ میں ڈوبی دیواریں اور ہوا کے ساتھ بہتی اذانیں اس شہر کو زندہ دعا میں بدل دیتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے پہلے باب کی طرف۔ روشنی کا سوداگر۔ کہانی کے مرکز میں ہے امیر حمزہ، 25 سالہ ایک ہنرمند نوجوان جو گولڈن ہارن کے کنارے اپنی آبائی دکان میں تانبے کے چراغ بناتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد بھی یہی فن کرتے آئے تھے، مگر حمزہ کا خواب بڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چراغ صرف گھروں کی تاریکی ہی نہ مٹائیں بلکہ دلوں کو بھی امید کی روشنی دیں۔ ایک خنک صبح جب بوسفورس کی ہوا میں سمندر کی نمی گھلی ہوئی تھی اور نیلی مسجد کی فجر کی اذان پورے شہر میں گونج رہی تھی، حمزہ نے دکان کا دروازہ کھولا۔ ہلکی دھند میں لپٹی گلیوں سے گزرنے والے زائرین اور سیاح اس کے ہاتھ کے بنے چراغوں کو دیکھ کر رکتے، تعریف کرتے، مگر اکثر خریدنے سے جھجکتے تھے۔ اسی دوران ایک نحیف و ناتواں بوڑھی خاتون آہستہ آہستہ اس کی دکان کے سامنے رکی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں زندگی کی تھکن اور آنکھوں میں ایک انکہی روشنی چھپی ہوئی تھی۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، اماں، یہ چراغ آپ کے لیے آدھی قیمت میں دوں گا۔ بوڑھی عورت دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، قیمت بے شک پوری لے لو، لیکن ایک ایسی دعا دینا جو دل کے اندھیروں کو بھی سچ مچ دور کر دے۔ یہ جملہ حمزہ کے دل کو چھو گیا۔ اس نے چراغ مفت میں اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، دعا بھی آپ کی، چراغ بھی آپ کا، روشنی اللہ کی، اسے جلائیے اور یقین رکھیے اللہ ضرور آپ کے دل کی تاریکی کو دور کرے گا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ جاتے جاتے اس نے کہا، بیٹا، اللہ تمہارے چراغوں کو ایسا نور دے جو ہر دل تک پہنچے اور ہر اندھیرا مٹا دے۔ اس لمحے حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل کمائی سکون میں نہیں بلکہ دلوں کی روشنی میں ہے۔ اس دن کے بعد وہ ہر چراغ کے ساتھ ایک نیک دعا بھی دیتا۔ پورے محلے میں اس کے چراغوں کی شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ چراغ کی قیمت سے زیادہ اس کے الفاظ کو یاد رکھتے۔ حمزہ کے لیے یہی استنبول کی اصل رونق تھی، ایک شہر جو صرف روشنی سے نہیں بلکہ انسانیت کی سخاوت سے جگمگاتا ہے۔ چند ہفتے گزر گئے۔ حمزہ کے چراغ اب صرف اس کے محلے میں نہیں، پورے گولڈ ہارن کے بازار میں پہنچائے جانے لگے۔
ہر شام جب دکان بند ہونے لگتی تو اس کے گرد روشنی کا حالہ سا بکھر جاتا۔ کچھ چراغ فروخت کے لیے، کچھ وہ تحفے میں دے دیتا، اور ہر چراغ کے ساتھ ایک دعا ضرور شامل ہوتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے چراغ گھروں کے کونے کونے میں سکون بھرتے ہیں، لیکن ہر نیکی کے سفر میں آزمائش لازمی ہے۔ ایک سرد رات جب بوسفورس کی ہوائیں تیز چل رہی تھیں اور سمندر کی لہروں کا شور نیلی مسجد کی اذان کے ساتھ گھل رہا تھا، اچانک حمزہ کی دکان میں آگ لگ گئی۔ کسی نے کہا شاید تانبے کی مشین سے چنگاری نکلی، کسی نے کہا کسی حسد کرنے والے نے شرارت کی۔ لمحوں میں شعلے کواڑ سے لپٹ گئے، قیمتی تانبے، چراغ اور پرانی یادوں کا سارا سرمایہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ حمزہ بھاگ کر باہر آیا، آنکھوں کے سامنے اپنے خواب کو راکھ بنتے دیکھ کر دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ محلوں والے پانی کے گھڑے لیے دوڑے، مگر شعلے قابو سے باہر تھے۔ آسماں پر دھواں اٹھتا اور اس کے دل کی امید کے ساتھ آسماں کو سیاہ کر دیتا۔ جب سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تو حمزہ تھک کر سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کالک سے سیاہ، کپڑے دھویں سے بھورے۔ دوست قریب آئے مگر وہ خاموش رہا۔ رات کے آخری پہر جب نیلی مسجد کے میناروں سے تہجد کی اذان گونجی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اچانک وہی بوڑھی خاتون نمودار ہوئی جسے اس نے پہلا چراغ مفت دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چراغ تھا، چمکتا ہوا، گویا ابھی جلایا ہو۔ وہ دھیرے سے حمزہ کے پاس آئی اور چراغ اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹا، روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف جگہ بدلتی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چراغ تو جل کر راکھ ہو سکتے ہیں، مگر دعا کی روشنی اور اس کے دل کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگلی صبح جب بازار والوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ہر دکاندار نے اپنے طور پر مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے تانبے کی چادریں دی، کسی نے لکڑی، کسی نے محض محنت۔ شام تک حمزہ کی چھوٹی سی دکان پھر کھڑی تھی، پچھلی سے زیادہ روشن۔ اس رات جب اس نے نیا چراغ جلایا تو بوسفورس کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پورے محلے میں ایک نیا پیغام پھیل گیا۔ اصل روشنی وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور اسے کوئی آگ بجھا نہیں سکتی۔ لوگوں نے نہ صرف اس کے چراغ خریدے بلکہ اس کے ہنر اور صبر کی مثالیں دینے لگے۔ حمزہ کے لیے یہ آزمائش ایک تحفہ بن گئی، ایک ایسی یاد جو بتاتی تھی کہ نقصان کے بعد کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ چمکدار ہوتی ہے۔ اس دن اس نے اپنے دل میں پختہ عہد کیا، میں چراغ تو بناتا رہوں گا، مگر اصل ہنر یہ ہے کہ ہر دل میں امید کا دیا جلاؤں۔ کچھ ماہ گزر گئے، سردیوں کی سختی ختم ہو چکی تھی اور بہار کی پہلی نرم ہوا نے بوسفورس کے پانیوں کو چمک سے بھر دیا تھا۔ گولڈن ہارن کا بازار پھر سے رنگوں، خوشبوؤں اور خریداروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، مگر اس بار ایک فرق تھا۔ ہر کوئی حمزہ کی دکان کو محض چراغوں کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دن شہر کے گورنر نے بازار کے سب سے بااعتماد کاریگروں کو اپنی رہائش پر مدعو کیا۔ مقصد تھا کہ استنبول کے قدیم بازار کی روشنی کو دنیا بھر میں روشناس کرایا جائے۔ حمزہ کو بھی دعوت ملی۔ سادہ دل اور کم گو نوجوان نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کا نام بھی ایسے بڑے لوگوں میں شامل ہوگا۔ گورنر کی عظیم رہائش گاہ میں جب وہ داخل ہوا تو بلند میناروں اور سنہری فانوسوں کی روشنی اسے حیران کر گئی۔ بڑے بڑے تاجر، رئیس اور دستکار وہاں موجود تھے۔ گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تمہاری دکان کے بارے میں سنا ہے۔ تمہارے چراغ صرف گھر ہی نہیں بلکہ دل کو بھی روشن کرتے ہیں۔
ہمیں استنبول کی روح دنیا کو دکھانی ہے اور یہ تمہارے ہنر کے بغیر ممکن نہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس کی محنت راکھ ہو گئی تھی اور وہ بوڑھی عورت امید کا چراغ تھمایا تھا۔ اسے آہستہ سے جواب دیا، حضور چراغ تو میں بناتا ہوں مگر روشنی دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس خدمت کو شرف سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ چند ہفتوں بعد سلطان احمد مسجد کے صحن میں ایک شاندار نمائش سجائی گئی۔ نیلو گنبدوں کے سائے تلے سمندر کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جب شام ڈلی تو حمزہ کے ہاتھ کے بنے چراغ ایک ساتھ روشن ہوئے، ہزاروں شعلے جیسے آسمان کے ستاروں کو زمین پر لے آئے ہوں۔ لوگ دم بخود یہ منظر دیکھتے رہے۔ اسی بھیڑ میں وہی بوڑھی خاتون بھی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں اب بھی وہ پہلا چراغ تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور شکر کے آنسو تھے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، یہ سب آپ کی دعا کا کرشمہ ہے۔ جب آخری اذان کی صدا گونجی تو پورا صحن نور سے نہا گیا۔ گورنر نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا، یہی ہے استنبول کی اصل پہچان، محبت، صبر اور روشنی جو سب کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس رات کے بعد حمزہ کے چراغ نہ صرف استنبول بلکہ دور دراز شہروں میں بھی روشنی بانٹنے لگے۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں یقین جگا دیا تھا۔ اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا دیا بھی اسے توڑ سکتا ہے۔ یوں حمزہ کی کہانی استنبول کی گلیوں میں ایک مثال بن گئی، ایسی روشنی جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی اور جس کا سبق سادہ تھا، نیکی کے ساتھ جیا گیا ہر دن ایک ایسا چراغ ہے جسے کوئی طوفان بجھا نہیں سکتا۔ چند برس گزر گئے، گولڈن ہارن کی گلیاں بدلتی رہیں، بازار میں نئے تاجر آئے اور پرانے رخصت ہوئے، مگر حمزہ کے چراغ اب استنبول کی پہچان بن چکے تھے۔ لوگ کہتے یہ صرف روشنی نہیں، دعا ہے جو گھروں کے در و دیوار سے دلوں تک پہنچتی ہے۔ ایک شام جب بوسفورس پر سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر گلابی کرنیں لہ رہا تھی، حمزہ اپنی دکان کے دروازے پر بیٹھا پرانے دن یاد کر رہا تھا۔ وہ رات جب دکان راکھ ہو گئی تھی، وہ لمحہ جب بوڑھی عورت نے پہلا چراغ واپس لا کر کہا تھا، روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف جگہ بدلتی ہے۔ اب وہ عورت اس دنیا میں نہیں رہی تھی، مگر اس کی دعا ہر جلتے چراغ کے ساتھ زندہ تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے ایک نیا چراغ جلایا اور دور نیلی مسجد کی اذان کے ساتھ دل ہی دل میں بولا، یا اللہ میری روشنی کو نیکی کے راستے پر چلنے والوں کے دل تک پہنچا دے۔ جب دل نیک نیت کے چراغ سے روشن ہو جائے تو کوئی آگ، کوئی اندھیرا اور کوئی طوفان اسے بجھا نہیں سکتا۔